کا حکم دیا اور استغفار کے ساتھ ایک اور بھی آرڈر فرمایا، اگر اتنا ہی کافی استغفر اللہ، اللہ سے معافی تو بخشش ہو جاتی، چھوٹی ہو جاتی، لیکن میں واستغفر لہم الرسول، اور رسول تمہاری سفارش کریں۔ کون کریں؟ یہ جو جملہ ہے یہ بندے کی معراج کراتا ہے۔ یہ کیا کراتا ہے؟ توجہ حضور کی طرف ہو یا آپ کے روضہ پاک کے پاس ہو اور حضور کہہ دیں تمہیں نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کتنے باغی ہو، تم کتنے ظالم ہو، ظلم تو کیا ہوا ہے، اور بلایا بھی مالک ہی نہیں ہے، اور بلایا بھی کریم کے در پہ ہے، بلایا بھی یار کے در پہ ہے۔ پھر آگے کا میرے یار جو ہیں وہ تمہارے لیے سفارش کر دیں، کیا کر دیں؟ پھر تمہیں نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کتنے پاپی ہو، بس یار کو دیکھا جائے گا، ادھر یار کے ہونٹ پہ تمہاری بخشش کا نام آئے گا، ہماری طرف سے سرٹیفکیٹ آئے گا۔ اب سمجھ آئی ہے کہ یہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ کے ہاں حضور کی عزت، اللہ کے ہاں حضور کی محبوبیت، کہ اتنے اتنے بڑے گناہ گار سیاہ کار، لیکن ایک لمحے میں ہی ان کی بخشش کا سرٹیفکیٹ، اور وہ بھی چھوٹی اور وہ بھی یقینی۔ ایسے ہی لوگ تڑپتے ہیں حضور کے روضہ کے لیے، ایسے تڑپتے ہیں، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں کہ ادھر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بتاؤ وہ کون سی شے ہے جو ادھر نہیں ہے، وہی بتا دو، وہ ہمیں تو سمجھاؤ نا۔ جدھر رب ہے ادھر سب ہے، تو رب کدھر ہے؟ جدھر حضور ہیں ادھر رب ہے۔ اب یہ تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ پہلے لینے جاتے تھے قرآن، جدھر حضور جاتے تھے قرآن ادھر آتا تھا، حضور جاتے قرآن آ جاتا، حضور کنگھی مبارک کرتے قرآن آ جاتا، حضور اوڑھنی اوڑھتے قرآن آ جاتا، حضور کے شب و روز وہ قرآن بیان فرماتا، حضور کی زندگی کی قسم قرآن اٹھاتا۔ یعنی نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری مخلوق سے منفرد ممتاز ذات، اور ساری مخلوق میں منفرد اور محبوب ذات، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، کہ جن کے پاس جانے پہ رب اتنے کرم فرماتا ہے، اتنی مہربانیاں فرماتا ہے کہ خود ہی فرما رہا ہے آ جاؤ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، اعلیٰ حضرت ہے دلیل جاؤ کا دے رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ جاؤ کا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، رد ہو، پھر رد ہو کب؟ یہ شان کریموں کے در کی ہے کہ کریموں کے در پہ بلایا جائے، پھر در بھی در مصطفیٰ ہو اور بلانے والا بھی خالق کائنات ہو، تو سوچ سکتی ہیں کہ بگڑی نہ بنے، کرم نہ ہو، فضل نہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس طرح بھی قرآن کے ترجمے کو یوں بھی سمجھایا ہے، شعری صورت میں لا کر امت کو بتلایا ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب؟ یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اب جو عرض کر رہا تھا اس کی طرف توجہ فرمائیں، بات کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب اس آیت کو بعض لوگ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے ساتھ ہی خاص کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خاص کرتے ہیں۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرضی مان لیتے ہیں۔ تو پھر بھی تو مانو نا کہ وسیلہ مصطفیٰ ہے، پھر بھی تو مانو نا حضور حضور ہیں، پھر بھی تو مانو نا ہر جگہ قبول نہیں، ہر جگہ چھوٹی نہیں، ہر جگہ، پھر بھی تو تم مانو نا کہ غیر اللہ کا رٹا چھوڑ دو، غیر اللہ کا، پھر مانو کہ وسیلہ ڈالنا پڑے گا، کہیں جانا پڑے گا، کسی کے قدموں میں آنا پڑے گا، خود ساری زندگی لگا رہے اور سدا ذلیل کا ذلیل رہے، ادھر ایک لمحہ مل جائے بگڑی بن جائے، ادھر فضل ہو جائے۔ تو چلو ظاہری زندگی میں بھی تم نے مانا کہ اللہ کے جو تم نے رٹے لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ کا در چھوڑ کے رسول اللہ کے در کی طرف جا رہے ہو، مکہ میں رہو، مدینہ میں کیا کرنے جاتے ہو، ادھر کیا پڑا ہے، تو پھر ظاہری زندگی میں بھی یہی بکواس کرو کہ اس وقت بھی حضور کے پاس کیوں جاتے تھے، رب کے پاس، رب کی طرف توجہ کرو۔ ظلم جب تم نے کیا ہے، نافرمانی جب تم نے کی ہے، تو پھر رب سے رجوع کرو، گھر میں بیٹھے رجوع کرو، مسجد میں جا کے رجوع کرو، حضور کی طرف کیوں جاتے ہو؟
تو جب ظاہری زندگی میں تم مان رہے ہو اس آیت کو مان رہے ہو تو پھر کیوں نہیں مانتے کہ وسیلہ مصطفیٰ سے کرم ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے کہ حضور کی عزت، حضور کی سفارش کیوں نہیں مانتے کہ قرآن پاک میں تم نے ظاہری زندگی میں مانی ہے تو کیوں نہیں مانتے کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب سفارش کر دے لواجد اللہ تواب الرحیمہ، ایک تقید لا واجد اللہ تواب الرحیمہ، تقید لگا کے فرمایا کہ ضرور، وگرنہ نہ بھی مالی تقید لگائے تو مالی کا کلام ہے، پھر بھی فرماتا ہے تواب میں ہوں رحیم میں ہوں، لیکن جب یار کے پاس آگے تم نے کہہ دیا نا پھر چھوٹی ہے، اسی وقت اللہ با تجھے پاک اور صاف کر دے گا۔ تو یہ تو ایک میں نے بات کی ان کی کہ جو تو بالکل ہی نہیں مانتے، تو پھر ظاہری زندگی میں مان کے تو پھنستے تو وہ بھی ہیں، ان کا عقیدہ تو پھر بھی نہیں بچتا۔ تو ہم کہتے ہیں ایسے لوارثوں سے تعلق رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کی چادر ادھر سے پھٹی ہے، کبھی ادھر سے پھٹی ہے، کبھی ادھر سے ڈامتا ہے، کبھی ادھر سے ڈامتا ہے، آؤ ایک ہی پوری دنیا میں مسلک ہے، مسلک حق اہل سنت و جماعت، جس پہ شریعت کی پوری چادر ہے، اور آمینہ کے لال نے سر سے لے کے پاؤں تک ڈھانپی ہوئی ہے، ہماری ننگی کوئی نہیں ڈھانپنے کی، ہمیں کہیں سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر سے لے کے پاؤں تک آمینہ کے لال کی شریعت کا نور ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسری ہاتھ میں حدیث ہے، اور حدیث کا سرور اور نور ہمارے پاس ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تو چلیں یہ تو ظاہری زندگی کی میں نے بات کی، بتاؤ یہ قرآن صرف حضور کی زندگی تک ہے، بس صحابہ تک ہے؟ یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہے شان نزول اور ایک ہے مورد، یعنی کس وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا واقعہ کیا ہوا تھا، اور کنسیپٹ ہوتا ہے، ریزن ہوتا ہے، ایک ریزن تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی وجہ سے ہوا یہ وہ انہی کے ساتھ خاص ہو گیا، اب پھر ہم کیا کریں، قرآن بند کر کے رکھ دیں، یہ تو اس وقت ہوا تھا نا، انہی کے ساتھ خاص تھا، اب ہم نے عمل نہیں کرنا، تو پھر قرآن پاک کی کتنی آیتوں پہ عمل کرو گے؟ ریزن دیکھو گے نا، پس منظر دیکھو گے کہ یہ شراب کا یہ مسئلہ تھا، فلاں کا یہ مسئلہ تھا، فلاں کا ایسا، بس وہ اس وقت خاص ہو گیا، ہمارے لیے حکم کوئی نہیں۔ تو یہ لوگ وہی ہیں جو علم سے لا بلد ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں، شان نزول خاص ہوتا ہے، ریزن سبب یہ خاص ہوتا ہے، لیکن حکم عام ہے۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ عام ہے، یعنی کہ نماز پڑھو تو وہ تم نے پڑھنی، انہوں نے پڑھنی ہے، باقی کسی نے نہیں پڑھنی، اس کا کوئی بھی سبب ہو، لیکن قیامت تک کے لیے حکم امتی کے لیے رہے گا۔ اس کے اول وہ خاتم کون ہے الگ بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو خطاب ہے تو ان کے ذریعے امت کو خطاب ہے، صحابہ کو خطاب ہے تو ساتھ امت بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پس منظر شان نزول یہ خاص ہوتا ہے اور حکم کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو یہ خاص کر رہے تھے، خاص کر کے بھی نہ بچ سکے، خاص کر کے بھی نہ بچ سکے، لیکن یہاں کہاں خاص ہے؟ یہاں تو ولو انہم اذ ظلموا ہے، اس بھی یہاں موجود ہے کہ جب ظلم کریں، یہ خاص ہے۔ تو تھوڑا سا علم تو حاصل کر لو، چلو گرامر پڑھ لو، نحوی پڑھ لو، اس سے سمجھ آ جائے تمہیں۔ اللہ نے کہا فرمایا کہ محبوب کے زمانے میں، ظاہری زمانے میں، بس ختم، اس وقت یا جب، اور پھر علماء کرام نے اس کو موجود رکھا، جب بھی ظلم کریں کس کے پاس آ جائیں؟ جاؤ کا، آپ کے پاس آ جائیں، بس جب آپ کے پاس آ کے اللہ سے معافی مانگے، استغفر اللہ، اور میرے محبوب آپ سفارش کریں، میرے ہاں آپ کا یہ مقام ہے۔ اصل اللہ اپنے محبوب کا مقام بتانا چاہتا ہے، اپنے محبوب کی شان بتانا چاہتا ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم یار کے در پہ آ جائے تو ہم یار کی شان یوں دکھاتے ہیں، یار ایک دفعہ کہہ دے ہم اسے نہیں دیکھتے، یار کے کہنے پہ یار کا مقام مرتبہ دکھاتے ہوئے اس کے سارے گناہ اسے دھو دیتے ہیں۔ اور حضور کی سفارش کا عالم کیا ہے؟ یا تو سفارش پہ ہی پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو سمجھ آئی؟ تو یہ آیت کریمہ عام ہے، جب بھی ہو جائے تو وہ جو بھی ادھر ہو جائے اور اس انداز سے ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، راستہ صاف ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یہاں اس کے خلاف در مصطفیٰ پہ معاملے کچھ اور ہے، لوگ حاکمہ کو چھپ دینے، حاکم سزا دیں گے، پھر گرفت ہوگی، لیکن حضور حاکم ہے، اور حضور کی دیکھو کہ چہری، حضور کا در دیکھو، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں،
یا اس کے خلاف تیرے کیا شعر آگے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ حضور آپ ہی کی نافرمانی کرے، ظاہر ہے حضور کی نافرمانی کی ہے، نہیں مانی، اور آپ ہی کے پاس آ رہا ہے اور اللہ ہی بلا رہا ہے، اور پھر آپ نواز رہی ہیں اور مالک بھی نواز رہا ہے۔ کیا بارگاہ مصطفی ہے، کیا کرم کی بارشیں ہیں، کیا رحمتیں کی بارشیں ہیں کہ جرم بھی حضور کا، بلایا بھی حضور کے پاس جا رہا ہے، عرض بھی حضور کر رہے ہیں، اور رحمت بھی رب برسا رہا ہے اور کرم فرما رہا ہے۔ اس لیے کہا سب سے زیادہ قرب حضور کے روزے پہ ملتا ہے، سب سے زیادہ قرب حضور کے روزے پہ ملتا ہے۔ کیا وہاں جانے سے بخشش ہو جاتی ہے، اور بخشش سے آگے کیا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ آ جائیں بس کرم کا دروازہ کھل جائے گا اور مہربانی کا دروازہ کھل جائے گا، اور اس کے لیے اللہ کے ہاں بخشی کا سرٹیفکیٹ آ جائے گا۔ اب سمجھ آ گئی اس کی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی میرے لیے اس کی شفاعت واجب ہو گئی، میرے لیے اس کی انزار قبری واجبت لہو۔ دیکھو ایک دفعہ زیارت کی تو اب مرتے دم تک گارنٹی ہے کہ یہ کفر پہ نہیں مرے گا۔ کتنے لجبال آقا ہیں، ادھر جانے پہ دیکھو اللہ بلا رہا ہے، محبوب کیا چاہ رہے ہیں، آؤ، کیا آؤ، ایک دفعہ آؤ ساری زندگی پاؤ۔ یعنی اب مرتے دم تک اس کا ایمان کیا رہے گا؟ جب حضور نے سفارش کرنی ہے، یہ سفارش وہ نہیں ہے شفاعت کبریٰ، یہ سفارش وہ ہے کہ اگر گناہ گار ہے تو حضور کی سفارش سے گناہ معاف ہوں گے، اور اگر پہلے نیکوکار ہے تو پھر حضور اس کی سفارش کریں گے تو اس سے درجے بلند ہوں گے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ ایک دفعہ سفارش کر کے آیا ہے، اب مرتے دم تک حضور اس کا ایمان قائم رکھیں گے تو پھر بھی سفارش ہوگی۔ تو جو ایک دفعہ آئے اس کا ایمان نہ جائے، تو جو دیکھتے ہی حضور کو رہے ہیں، جو بیٹھے حضور کے پاس رہے ہیں، اور جو آج حضور کے ساتھ لیٹے ہیں، ان کے ایمانوں کا عالم کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھے صحابہ کو، میں تو صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو روزہ پہ جا رہی ہیں تو سفارش پا رہی ہیں، اور پھر قیامت کے دن حضور ان کی سفارش کریں گے، تو جو سر کی آنکھوں سے آمنہ کے لال کو دیکھتے تھے، حضور کے پاس بیٹھتے تھے، اور جو آج مزار میں یار کے ساتھ ہیں، بتاؤ ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا، اور ان کے اوپر کرم کی بارشیں کتنی ہوں گی۔ تو یہ بڑے سمجھے کہ قسمت کے سودے ہیں، خوش قسمتی ہیں جنہیں رب بلائے، اس طرح کی حاضری نصیب ہو، اور با ادب حاضری نصیب ہو۔ نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس جو ہے، اس پہ سب سے زیادہ رحمتیں ادھر ہی برستی ہیں، اور ادھر سے ہی آگے منتقل ہوتی ہیں، اور اللہ عز و جل کی توجہ کا مرکز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور اسی سے پھر یہ تقسیمات کا سلسلہ ہے، کرم کا سلسلہ ہے، فضل کا سلسلہ ہے، بخشش کا سلسلہ ہے، درجات کی بلندی کا سلسلہ ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ قرآن پاک کو اس طرح سمجھا جائے۔ اور اس طرح آخری بات کر کے میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں۔ تفسیر ابن عرفہ ہے، جب میں گیا تھا 2011 شاید 2011 تھی، تو مدینہ پاک جب میں گیا تو وہاں لائبریری میں نے اس تفسیر کا تھوڑا سا مطالعہ کیا، تفسیر ابن عرفہ، اور اب وہ نیٹ پہ مل سکتی ہے آپ کو، تفسیر ابن عرفہ اس آیت کریمہ۔ اور یہ رائٹر کو پاکستان کے نہیں ہے، یہ بر صغیر کے نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے جی یہ بر صغیر کے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کی بات۔ اور تفسیر ابن عرفہ مدینے کے میرے ذہن میں وہ رائٹر ہیں، مدینہ پاک کے۔ تو لائبریری بھی بہت بڑی ہے مدینہ پاک کی، بہت بڑی لائبریری ہے، اور جو مرضی آپ جا کے مطالعہ کر سکتا ہے، جسے کوئی عربی پڑھنی آتی ہو، اللہ کا کرم ہو، فضل ہو، تو بڑی کتاب ہے ادھر، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ لے لیں، آپ اوپر نشان بھی لگا لیں، ادھر اپنے ڈائری رکھ لیں، موبائل کے اندر تصویریں لے لیں اس میں۔ تو ظاہر ہے کہ جس سے پیار ہو اس نے پھر وہی چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس آیت کے تحت جو ہے نا، اس رائٹر نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لکھا ہے۔
یا اس نے کیا تفسیر کی ہے؟ ظاہر ہے مفسر تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن جس سے پیار ہوتا ہے اس نے پھر وہ آیت دیکھنی ہوتی ہے کہ غیروں نے اس کا ترجمہ یوں کیا اور الٹ کیا، تو انہوں نے کیا کیا۔ تو جب میں نے اس آیت کی عدد دیکھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ تو جو انہوں نے تفسیر کی وہ آج تک مجھے نہ بولی، اور میں نے کہیں پڑھی بھی نہیں جو انہوں نے لکھی۔ یعنی یہ نہیں کہ ہو سکتا کسی نے لکھی ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزری کہ ایسی تفسیر بھی کسی نے کی ہے، اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اور دوسرے جو ہے نا جن کا آگے میدا ٹھیک نہیں ہے وہ پتہ نہیں سبزاری نہ پہنچ جائیں یہ سن کے، لیکن یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہی نہیں۔ تفسیر ابن عرفہ آج بھی نیٹ پہ جاؤ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جو سب کچھ چیلنج ہے، خارجی رافضی جو بھی ہے اس کو دیکھ لے جا کے انہوں نے کیا لکھا، ان پہ فتویٰ لگاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، لیطاع باذن اللہ۔ اب لیطاع مجہول کا صیغہ نہیں ہے، تاکہ ان کا حکم مانا جائے، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ان کا حکم مانا جائے۔ تو اب مجھے بتاؤ جس نے رسول کا حکم نہیں مانا اس نے رسول کی نافرمانی کی کہ نہیں؟ بولو اونچی بات سے۔ اللہ کی بھی کی ہے نا، اللہ نے حکم فرمایا نا میرے محبوب کی مانو، نبیوں کی مانو، رسولوں کی مانو، اللہ نے حکم دیا ہے نا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ اس رسول کا حکم مانا جائے میرے اذن سے۔ اب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ میں دیکھو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا تو حضور کی نافرمانی کی کہ نہیں؟ بولو کی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بھی کی۔ اب یہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، حضور سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ یہ سمجھانا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول کو حکم مانا جائے، تو جس نے رسول کو حکم نہیں مانا تو اس نے رسول کی نافرمانی نہیں کی، اب رسول کے چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگنا ہے تو رسول اکرم کہاں گئے؟ یہ ان کا، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، انہوں نے پھر لفظ لکھا، انہوں نے کہا جو حضور کو چھوڑ کر اور حضور سے معافی نہ مانگ کر ڈائریکٹ اللہ سے کہتا ہے کہ مالک مجھے معاف فرما دے، کیا کر دے؟ یہ تفسیر ابن عرفہ فرماتے ہیں مل استغفار مل فائدہ، کہتے ہیں ایسے استغفار کا مجھ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جملہ انہوں نے لکھا کہ حضور کو چھوڑ کر حضور سے معافی مانگے بغیر، حضور کی طرف توجہ کیے بغیر وہ یہ کہے کہ مالک مجھے معاف فرما دے، کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہا نافرمانی رسول اللہ کی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ رسول کا حکم مانو، تو رسول کی نافرمانی کر کے رسول کو چھوڑا ہے اور حضور سے معافی نہیں مانگ رہا، حضور سے عرض ہی نہیں کر رہا، اور ڈائریکٹ کہہ رہا مالک مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ تو آیت بتا رہی ہے کہ جھکو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، خدا کی رحمتیں بھی تمہاری طرف جھک جائیں گی، خدا کے فضل بھی آ جائیں گے۔ اب یہ بریلی کا ہے، اب یہ تفسیر ابن عرفہ ہے، اسی کا جاؤ کا کیا کہا؟ جاؤ کا، وہ یار بڑے کریم ہے، محبوب تو بڑے کریم ہے، وہ تو پوری زندگی کبھی کسی سے انہوں نے انتقام لیا ہی نہیں، وہ تو امت کی بلائی ہی چاہتے رہے، ہاتھ ہی اٹھاتے رہے، حتیٰ کہ جب دنیا سے پردہ فرمایا پھر بھی زبان پہ آیا مالک میری امت، اس وقت بھی امت کا غم، زبان مبارک اور ہونٹ مبارک جنبش کر رہی ہیں، اور اس وقت بھی امت یاد، جب اللہ کی بارگاہ میں گئے اس وقت بھی امت یاد آئے، اس وقت کہا مالک میری امت مجھے دے دے، اس وقت بھی امتی امتی، آج قبر میں بھی روزہ میں بھی امتی امتی۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ میری امت پہ کرم ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ حالی اللہ سے معافی مانگنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہو تو حضور سے معافی نہیں، کا مل فائدہ، ایسے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حضور سے معافی مانگ پھر رب سے معافی مانگ دروازے کھل جائیں گے۔ یہ انداز تھا تفسیر ابن عرفہ کا۔ تو اس پہ بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے جو ہمارا مسلک ہے یہ اس پہ پوری شریعت کی چادر ہے، اسے ڈھانپا ہوا ہے، یہ کسی نے ادھر سے لیا کوئی ادھر سے لیا، ہمیں آمینہ کے لال سے ملا ہے، اس لیے ہمارا تعلق بزرگوں سے یوں ملا ہے، علماء کے ساتھ ساتھ یہاں تسلسل۔ تو بس اس آیہ کریمہ میں حضور کی بڑی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس میں حضور کی سفارش آ گئی، اللہ کے یہاں حضور کی وجاہت، حضور کی عزت، حضور کی محبوبیت،
اس کے اندر وسیلہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کیسے وسیلہ ہیں کہ حضور بس عرض کر دیں پھر کرم ہی کرم ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا پھر کرم کی بارش نہ ہو، رحمت کی بارش نہ ہو، صرف اپنے آپ کو ہم نے کلیئر کرنا ہے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو بارگاہ مصطفی کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔